مرد میں بھی ہوتی ہے اور عورت میں بھی ہوتی ہے. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر ایسی کوئی صورت پیدا ہو جائے تو مرد کو چاہیے کہ وہ سمجھداری سے اپنے گھر کے ماحول کو خراب کرنے سے بچائے اور اپنی بیوی کو سمجھائے کہ ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے. ہمارے اختلافات کا جو اثرات ہیں اختلافات کے وہ ہمارے بچوں پر پڑیں گے. جب بچوں پر پڑیں گے تو ان کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں ہوگی اور ہمیں اس سے ہمارے پورے گھر کو, گھر کے بعد معاشرے کو نقصان ہوگا. اس لیے اسے چاہیے کہ بہترین طریقے سے اس کو سمجھاتا رہے. فَعِظُوهُنَّ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح اسے سمجھایا اور دوپہر کو اس کا نعوذ باللہ اس کا بستر الگ کیا اور رات کو اس کو مارنا شروع کر دیا. نہیں, شریعت کا منشا یہ نہیں ہے. شریعت کا منشا یہ کہ اسے سمجھاتا رہے. اگر یہ صورت سے اس کے گھر کے معاملات درست نہیں ہوتے تو دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اپنے ہی گھر میں اپنی بیوی کا اور اپنا خود کا بستر جو ہے وہ الگ کر سکتا ہے. وہ اس لیے کرے گا تاکہ عورت جو ہے اس کو تنبیہ ہو کہ اب جو میرا شوہر ہے وہ کچھ زیادہ ہی مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور اب یہ مراحل آگے بڑھ کر خدا نہ خواستہ طلاق تک پہنچ سکتے ہیں. تو جیسے میں نے یہ 3 مراحل بیان کیے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ایک اور مرحلہ بھی بیان فرماتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر اے معاشرے والوں کو خطاب کر کے اور حکومت کو بھی خطاب ہے, برادری کو خطاب ہے, گھر والوں کو یہ خطاب ہے کہ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مرد اور عورت کے تعلقات جو ہیں وہ آپس میں خراب ہو رہے ہیں تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ مرد والوں میں سے ایک شالس اور عورت والوں میں سے ایک سالس مقرر کیا جائے. یہ دونوں اس کے سامنے اپنی اپنی بات رکھیں. نہ یہ ضرورت ہے کہ بلا وجہ اس گھر کے اندر ہنگامہ کیا جائے, نہ اس کا بستر الگ کیا جائے, نہ نعوذ باللہ اس کو مارا جائے, بلکہ بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی ایسی صورت بن جائے تو عورتوں سے عورت والوں کی طرف سے ایک سالس مقرر کیا جائے اور مرد والوں کی طرف سے ایک سالس مقرر کیا جائے اور ان دونوں کے سامنے ساری باتیں رکھی جائیں. اگر ان دونوں کا یہ ارادہ ہے کہ وہ آپس میں مل جائیں, اس میں سالسین بھی داخل ہیں اور اس کے اندر مرد اور عورت کے اپنا ان کا منشا بھی شامل ہے کہ اگر وہ دونوں ملنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر محبت پیدا فرما دیں گے. تو یہ ایک دوسری صورت تھی کہ ہم اس کو اختیار کریں. میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں جو ہمارے معاشرے میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے شریعت کا جو یہ طریقہ ہے سالس مقرر کرنے کا, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو شروع سے اپنا لیا جائے اور گھر میں مار دھار کرنے کی بجائے, گالم گلوچ کرنے کے بجائے یا کسی اور ایسے بھونڈے طریقوں کو اختیار کرنے کے بجائے بہتر راستہ یہی ہے کہ دونوں کے خاندانوں سے ایک ایک سالس مقرر کیا جائے اور ان میں آپس میں جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے خاندان جو ہیں وہ جدا ہونے سے بچ جائیں. اس کے بعد ہم ایک اور مرحلے پر آتے ہیں. خدا نہ خواستہ ان سارے طریقوں کو اختیار کرنے کے باوجود اور ان سارے میجرز کو استعمال کرنے کے باوجود اگر خدا نہ خواستہ کسی وقت یہ سمجھا جائے کہ اب یہ خاندان ایک نہیں رہ سکتا تو پھر شریعت نے ایک اور راستہ بتایا ہے. اور یہ راستہ بظاہر تو اس کو لفظ طلاق سے ہم یاد کرتے ہیں, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ طلاق کا جو راستہ ہے یہ راستہ بھی ان دونوں کو جوڑنے کا ایک اور ان دونوں کو جوڑنے کی ایک اور ترکیب ہے یا یہ کہ ایک اور اٹیمپٹ ہے. یعنی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پھر ان کو احساس دلایا جائے کہ دیکھیے یہ اور یہ ہو جانے والا ہے اور آپ کے جو بچے ہیں اور آپ کا جو خاندان ہے یہ سارے کا سارا رل جانے والا ہے. تو اس کا طریقہ یہ بتایا, فرمایا کہ الطلاق مرتان, کہ طلاق دینے کے صرف آپ کے پاس 2 موقع ہیں. اسلام سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ 100 طلاقیں دے دیتے تھے, 500 طلاقیں دے دیتے تھے, 1000 طلاقیں دے دیتے تھے, اور اس کے بعد جب وہ اس کی عدت ختم ہونے کو آتی تھی تو اس سے رجوع کر لیتے تھے. اس طرح وہ عورت بیچاری مستقل پریشانی میں رہتی تھی. اسلام نے ان ساری چیزوں کو حرام اور ناجائز قرار دے دیا اور اسلام نے یہ کہا کہ نہیں, آئندہ اب تمہارے پاس طلاق کے صرف 2 موقع ہیں. 2 دفعہ طلاق کے اس موقع کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. ایک یعنی اس طرح کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو یہ محسوس ہوا کہ میرا یہ خاندان جو ہے وہ نہیں چل سکتا تو وہ اپنی بیوی کو 1 دفعہ صرف طلاق دے سکتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. حالانکہ طلاق کے بارے میں یہ بات آپ نوٹ کر لیں
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام حلال چیزوں میں جو سب سے ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے۔ اب صورت جب یہ بن جائے کہ اس سے یہ سب محسوس ہونے لگے کہ طلاق کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو صرف اور صرف وہ ایک طلاق دے گا، اور طلاق کی جو عدت ہے وہ 3 طہر ہے یا 3 حیض ہے، یعنی عورت جو ہے وہ 3 جب اس کے طہر ہو جائیں گے تو وہ مرد سے جدا ہو جائے گی، یا 3 حیض اس کے گزر جائیں گے تو وہ مرد سے جدا ہو جائے گی۔ ان 3 مہینوں کے درمیان وہ چاہے تو اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، اور دوبارہ ان کا پیچ اپ ہو سکتا ہے، اور یہ گھر جو ہے دوبارہ آباد ہو سکتا ہے۔ خدا نہ خواستہ یہ صورت نہ ہو تو اس کے لیے پھر دوسری صورتیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اپنے اگلے پروگرام میں پوری وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے کہ طلاق کس صورت میں دی جائے، کس طرح دی جائے، اور دی جائے تو پھر اس کے لیے اس کے کیا عوامل ہیں، اور ان کو دوبارہ جوڑنے کے کیا طریقے ہیں۔ یہ ساری چیزیں عدت کے بارے میں، ان ساری چیزوں کو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اگلے پروگرام میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام